अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज आपकी खिदमत में इमरान सीरीज़ की जो नई कहानी पेश की जा रही है उसका नाम है इसराइल मिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशन इसराइल पार्ट 2। ब्रिगेडियर ने सर हिलाया। उसके माथे पर सोच और फिक्र की परछाइयाँ रक्स कर रही थी और कर्नल शेफर्ड हुई निगाहों से उसे घूर रहा था। मशीन गन का दूसरा बस ठीक उस जगह लगा जहाँ चंद लम्हे पहले वो किनारे से टेक लगाए खड़े थे, और अगर उन्होंने पानी में बैठने में एक लम्हे की देर की होती तो उनके जिस्म छलनी हो जाते। पानी में बैठते उनके जिस्म डूबते चले गए। सरकुंडों की नालियाँ एक बार फिर उनके मुंह से जा लगीं ताकि पानी में रहकर सांस ले सकें। पानी से बाहर मोटर बोट में लगी हुई मशीन गन एक तसलसल से फायरिंग करती हुई आगे बढ़ रही थी और किनारे पर मौजूद झाड़ियों और दरख्त छलनी होते जा रहे थे। मोटर बोट आधी दूर जाकर फिर पलटी और ठीक उसी जगह आकर रुक गई जहाँ से उन्होंने फौजी की लाश उठाई थी। अब वो अर्शे से किनारे का जायज़ा ले रहे थे। दूरबीन एक चीज़ को उजागर कर रही थी, मगर वो इमरान या उसके साथियों को देखने में नाकाम रहे थे। देखते भी कैसे, जबकि वो पानी के नीचे थे। चंद मिनट बाद मोटर बोट जिस सिम से आई थी उसी सिम वापस चली गई। इमरान ने इत्मीनान करने के बाद कि मोटर बोट जा चुकी है पानी से सर निकाला और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। फिर उसने सफदर और जूलिया के सरकंडों की नालियां पकड़कर खींची और वो भी पानी से बाहर आ गए। वो नहीं बल्कि उनके निस धड़ पानी से बाहर निकल आए। उन्होंने भी आसपास का जायज़ा लिया। दूर तक कोई मोटर बोट नज़र नहीं आ रही थी। फ़िज़ा में कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, ना ही अब कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, जूलिया ने कहा। नहीं, इमरान ने कहा। फिर वो वापस आएंगे जूलिया, और अगर उस वक्त हम खुले में हुए तो वो दूर ही से हमें देख लेंगे। क्या ज़रूरी है कि वो वापस आएँ? जूलिया ने कहा। हाँ, इमरान ने कहा। फौजी की लाश ने उनको यकीन दिला दिया होगा कि उनके दुश्मन उसी जगह कहीं मौजूद हैं, लिहाजा वो इस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकते जब तक हमें पकड़ ना लें, और इसके लिए वो दोबारा ज़रूर आएंगे। तो हम कब तक यहाँ रुके रहेंगे? सफदर ने पूछा। मैंने एक तरकीब सोच ली है, इमरान ने कहा। और उन दोनों को बताने लगा कि उसके जहन में कौन सी तरकीब आई है। ये बहुत खतरनाक है इमरान, जूलिया ने कहा। लेकिन इमरान कोई जवाब देने भी नहीं पाया था कि दूर से मोटर बोट आती नज़र आई और वो बड़ी फुर्ती से पानी में बैठ गए। इस बार उन्हें नलकी मुँह से लगाने का भी मौका नहीं मिला। फिर पानी में ही उन्होंने नलकी मुँह से लगाई और उसे सतह से बाहर निकाल कर उसमें भरा हुआ पानी फूंक कर बाहर निकाला ताकि सांस ले सके, वरना वो 2-3 मिनट से ज़्यादा पानी में ना रह पाते। पानी के अंदर ही इमरान ने जूलिया और सफदर को इशारा किया और वो नलकियाँ मुँह से निकाल कर पानी के अंदर ही उस तरफ तैरने लगे जिस तरफ मोटर बोट का हैवला पानी में नज़र आ रहा था। फिर सफदर और जूलिया बोट से चिपक कर पानी की सतह से बाहर निकला और इमरान बोट की दूसरी तरफ मंसूबे के मुताबिक चला गया। बोट में मौजूद अफराद के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिनको वो तलाश कर रहे हैं वो बोट से चिपके खड़े हैं। इमरान दूसरी तरफ जाने की बजाय बोट के पिछले हिस्से के पास रुक गया, फिर लटके हुए रस्से के लच्छों को पकड़कर ऊपर चढ़ गया। बोट के उस हिस्से में कोई नहीं था, वो सब अगले हिस्से की जानिब थे। इमरान ने रस्सों के एक ढेर के ऊपर में बैठ कर रिवाल्वर निकाला, फिर दाएं से मौजूद फौजी का निशाना लिया और ट्रैगर दबा दिया। यकी बाद दीगरे उसने 3 फायर किए और दाएं से उनके तीनों फौजियों को मार गिराया। फिर उसने बाएं से जिस तरफ जूलिया और सफदर थे वाले फौजियों में से 2 को गिरते देखा। तीसरे ने स्टेन गन सीधी की ही थी कि इमरान के रिवाल्वर से चौथा फायर हुआ। वो फौजी भी पानी में जा गिरा। ठीक उसी लम्हे एक सनसनाती हुई गोली इमरान के करीब से गुजर गई। उसने चौंक कर देखा, दूर अर्शे पर मेजर खड़ा उसी को घूर रहा था। फायर उसी ने किया था। फिर वो पेदर पे फायर करता चला गया, मगर इमरान वो तो रस्सों के ढेर के पीछे लपट गया, लिहाजा गोलियों से कुछ ना बिगाड़ सकी थी। उसने मेजर का रिवाल्वर हाली होते ही बड़ी तेज़ी से उठकर फायर किया और मेजर औंधे मुँह कटे हुए शैतीर की तरह अर्शे पर गिर पड़ा। इमरान आगे बढ़ा था, फिर वो कैबिन की दीवार से लग गया। अर्शे पर मौजूद मशीन गन बरदार उस पर फायर नहीं कर सकता था क्योंकि पायलट कैबिन और दूसरी तनसीबात उसकी राह में हायल थी, मगर वो सब इमरान की राह में तो हायल नहीं थी। उसने मौका पाते ही उस 8वें फौजी को निशाना बना लिया। फिर वो फुर्ती से आगे बढ़ा और पायलट कैबिन के बराबर बने हुए जीने पर झांक कर देखा। उस तरफ कोई नहीं था। वो उससे बड़ा जिस तरफ जूलिया और सफदर हो सकते थे, वो पानी की सतह से चिपके हुए साफ नजर आ रहे थे। उकबे हिस्से से ऊपर आ जब जल्दी, इमरान ने चिल्ला कर कहा और वो दोनों उकबे हिस्से की तरफ तैरने लगे। इमरान अर्शे पर पड़ी लाशों की तरफ बढ़ा और उनको घसीट कर पायलट कैबिन के पास ले आया। इतनी देर में सफदर और जूलिया भी ऊपर आ चुके थे, मगर अभी वो बकिया लाशों को अर्शे पर से नहीं हटा पाए थे कि दूसरी मोटर बोट आती नजर आई और वो चौंक पड़े। बचाव का रास्ता कोई नहीं था। इमरान ने एक लम्हे सोचा और दूसरे ही लम्हे चिल्लाया, पायलट कैबिन में जाओ। उनको हुक्म देने के बाद वो फुर्ती से मशीन गन की तरफ बढ़ा। फिर जैसे ही बोट करीब पहुंची उसने फायर खोल दिया। सबसे पहले मशीन गन बरदार को उसने निशाना बनाया, फिर दूसरे को। उन्हें इतना मौका ही नहीं दिया कि वो सूरत हाल समझकर इमरान पर फायर कर सकते। आन की आन में दूसरी मोटर बोट पर मौजूद 8 में से 5 अफराद मारे गए और वो तेज़ी से उनके सामने गुजर कर आगे बढ़ती चली गई।
इमरान ने एक बस पायलट कैबिन की तरफ चिल्लाया। दूसरे ही लम्हे मोटर बोट ने हिचकोला खाया, फिर उसका रुख बदला और वो तेज़ रफ्तारी से किनारे से जा टकराई। एक धमाका हुआ और मोटर बोट के परहच्चे उड़ गए। जल्दी करो, फौजियों की वर्दी उतार कर लाशें पानी में फेंक दो। हरी अप, इमरान मेजर की वर्दी उतारते हुए कराया। बिजली की सी तेज़ी से उन्होंने 2 मुर्दा फौजियों की वर्दियाँ उतार कर अपने जिस्मों पर चढ़ा ली। इमरान भी मेजर की वर्दी पहन चुका था। फिर उन्होंने लाशें पानी में फेंक दी और फौजियों की स्टेन गनें संभाल लीं। सफदर, तुम स्टेयर करोगे? इमरान ने सफदर से कहा। बोट आगे बढ़ाते रहो और मुझ पर नज़र रखो ताकि तुम्हें गाइड करता रहूं। बेहतर, सफदर ने कहा और दौड़कर पायलट कैबिन में चला गया। इमरान हेलीकॉप्टर। जूलिया ने हेड सर पर जमाने के बाद स्टेन गन संभालते हुए दूसरे रुख पर इशारा करते हुए कहा, परवाह मत करो, चौकन्नी रहो। इमरान ने हेलीकॉप्टर को देखते हुए कहा। सफदर लॉन्च आगे बढ़ा चुका था और वो तेज़ी से तबाहशुदा लाइन से दूर होती जा रही थी और 2 हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से परवाज़ करते हुए आगे बढ़ते चले गए। वो वापस आएंगे, जूलिया ने कहा। फ़िलहाल वो सोच भी नहीं सकती कि हमने बोट पर कब्जा कर लिया होगा। इमरान ने कहा, लिहाजा जब तक खतरा सर पर न आए चौकन्नी रहो। ठीक है, जूलिया ने कहा। वो लम्हा ब लम्हा हेलीकॉप्टरों से दूर होते जा रहे थे। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम हेलीकॉप्टरों पर निगाह रखना, इमरान ने कहा और पायलट कैबिन के बराबर बने हुए जीने उतरकर नीचे पहुँच गया। यहाँ 2 बड़े कैबिन थे। एक रिहायशी मकसद के लिए था जबकि दूसरे में एमुनिशन भरा हुआ था। इमरान ने एमुनिशन की एक पेटी खोलकर देखा। उसमें दस्ती बम थे। फिर चंद लम्हे बाद उसने सारे एमुनिशन का जायज़ा ले लिया। वहाँ डायनामाइट भी थे, उनके डेटोनेटर भी, दस्ती बम भी थे और मशीन गन और स्टेन गनों के हज़ारों राउंड भी। एक वसी हत्ता अमल वाला ट्रांसमीटर भी था। इमरान ने डायनामाइट निकाला और उसे सेट करने लगा। फिर उसका सर जीनों तक ले गया और अब वो इस पोजीशन में था कि जीने पर से वो उसके सर को आग लगा सकता। आग लगने के 3-4 मिनट बाद डायनामाइट फट जाते और बोट के परहच्चे उड़ जाते। इस काम से निपट कर वो ऊपर आया था। सब ठीक है? जूलिया ने इमरान के पूछने पर कहा। गुड। मंजिल कितनी दूर है? सफदर ने पूछा। बस एक, अब हमें बोट छोड़ देनी है। वो क्यों? सफदर ने कहा। वो सामने जो पहाड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं। इमरान ने दूर नज़र आने वाली पहाड़ियों की जानिब इशारा किया। हमें उन्हीं तक जाना है। वहाँ क्या है? शहर जहाँ से हम रेल के ज़रिए आगे रवाना हो सकते हैं। बोट को रोक दूँ? हाँ, मगर इस तरह कि इसका अगला दूसरे किनारे की तरफ रहे और पिछला उस किनारे से लग जाए ताकि इधर उतरा जा सके। ठीक है, सफदर ने कहा और हिदायत पर अमल करते हुए बोट को उसी तरह रोक दिया। इमरान ने उनको किनारे पर पहुंचने के लिए कहा और खुद पायलट कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसने लॉन्च का स्टीयरिंग इस तरह सेट करके बांध दिया कि स्टार्ट होने के बाद लॉन्च सीधे दूसरे किनारे से जाकर टकरा जाए। फिर उसने बाहर आकर डायनामाइट के तार को आग लगाई और पायलट कैबिन की तरफ भागा। इंजन स्टार्ट करके गियर डाला और फुर्ती से कैबिन से निकलकर रुकबे हिस्से की तरफ दौड़ा। उसने एक लंबी छलांग लगाई मगर उतनी फुर्ती के बावजूद वो किनारे पर ना पहुंच सका और पानी में ही गिरा। पानी से निकलकर वो दूसरे किनारे पर पहुंचा और दौड़ते हुए सफदर और जूलिया को भी दौड़ने का इशारा किया। वो पूरी कुव्वत से दौड़ रहे थे उन पहाड़ियों की तरफ जो काफ़ी दूर नज़र आ रही थी। यकबैग वो लड़खड़ा गए। वो धमाका इतना ही ज़ोरदार था। उन्होंने पलट कर देखा और दूर दूसरे किनारे की तरफ जहाँ आती शोले बुलंद हो रही थी और फिजा में मोटर बोट के टुकड़े। और फिर वो दौड़ने लगे पूरी तेज़ी और कुव्वत से। इमरान की निगाहें इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी और वो किसी पनाहगाह की तलाश में था। फिर पनाहगाह नज़र आ गई। ये बोसे का एक बड़ा ढेर था, बहुत बड़ा ढेर। बोसे में, इमरान ने कहा और बोसे में गुस्से चले गए। चंद लम्हे बाद वो भूसे में पड़े हाँप रहे थे। उनके कपड़े अब तक गीले थे जिसकी वजह से फौजी वर्दी भी गीली हो गई थी और अब भूसा उनके जिस्मों से बुरी तरह चिपक गया था। सांसें बहाल करने के लिए इमरान ने बोसे के ढेर से बाहर का जायज़ा लिया। दूर दरिया की जानिब हेलीकॉप्टर परवास कर रहे थे और एक जगह से धुआं उठ रहा था। गालिबन ये तबाहशुदा बोट से निकल रहा था। वो लोग 10 बजे तक वहाँ छुपे रहे। फिर जब आसमान हेलीकॉप्टरों से साफ़ हो गया तो भूसे के ढेर से बाहर निकला। यहाँ दूर तक किसी आदमी का नामो निशान नज़र नहीं आया। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर थैले से दूसरे कपड़े निकाल कर पहने थे। फिर अपने हुलिये दुरुस्त किए और सारे कपड़ों का एक बंडल बना लिया। अब इसका क्या करोगे? जूलिया ने पूछा। देखती रहो, इमरान ने कहा और बंडल उठाकर भूसे के ढेर में जा छुपा दिया। उन्होंने स्टेन गने में भूसे के ढेर में डाल दी थी। फिर वो पैदल ही आगे बढ़ने लगे। उनका रुख पहाड़ियों की जानिब था। 15 मिनट के सफ़र के बाद वो एक मकान के पास जा पहुंचे। ये मकान खेतों के सिरे पर बना था। उसमें उन्हें सिर्फ 2 आदमी मिले। इमरान ने उन दोनों से ज़रूरी मालूमात हासिल करके उनको ठिकाने लगा दिया। यहाँ उनको एक गाड़ी भी मिल गई। ये स्टेशन वैगन थी। वो इसमें सवार होकर इमरान ने स्टीयरिंग संभाल लिया। क्या अब तक वो हमारी राह फरार से आगाह नहीं हुए होंगे? कुछ देर बाद जूलिया ने इमरान से पूछा और वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, अगर बोट उस किनारे पर जहाँ हम उतरे थे तबाह हुई होती तो वो उस तरफ तलाश करते जबकि हम वो दूसरे किनारे पर सर पटक रहे होंगे क्योंकि 2 बोटों की तबाही के बाद उनको यकीन हो गया होगा कि हम वहाँ पर मौजूद हैं। शहर में हम कहाँ जाएंगे? सफदर ने पूछा। स्टेशन, इमरान ने जवाब दिया। स्टेशन क्यों? सफदर ने चौंक कर पूछा। तुम क्या समझते हो? इमरान ने कहा। हम इस शहर में अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए आए और यही हमारी मंजिल है। फिर? जूलिया ने हैरानी से पूछा। 1000 मील से ज़्यादा फासला तय करके हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ हमारे मुल्क की सरहदें इस मुल्क से मिलती हैं। क्या? सफदर के मुँह से हैरत ज़दा आवाज़ निकली। अगर वहाँ पहुँचना था तो अपने मुल्क से ही सरहद क्यों ना क्रॉस कर ली? जूलिया ने कहा। इतनी दूर क्यों आए? ये अपने चूहे से पूछना उसी का हुक्म था। इमरान ने कहा। बात गौर तलब है इमरान साहब। सफदर ने कहा। जब अपने मुल्क वाली सरहद तक पहुंचना था तो वहाँ से सरहद क्रॉस क्यों ना कर ली गई? इतनी दूर आना बेकार की मुसीबत उठाना हैरान कुन है।
غور کرتے رہو، شاید سمجھ میں آ جائے۔ عمران نے کہا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنے چوہے سے معلوم کر لینا، گویا آپ بتانا نہیں چاہتے۔ صفدر نے کہا، میں آنکھ بند کر کے احکامات پر عمل کرتا ہوں مائی ڈیئر دفتر۔ عمران نے صفدر کے نام کی مٹی پلیت کرتے ہوئے کہا، آخر مشن کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، جولیا نے کہا۔ ایکسٹرا ہی بتا سکے گا، عمران نے کہا۔ مجھے صرف یہی حکم ملا تھا کہ شہر پہنچنے کے بعد بازار میں ایک ایسے آدمی کو تلاش کروں جس نے سیاہ سوٹ کے ساتھ سرخ قمیض پہنی ہوئی ہو۔ وہ آدمی ہمیں ریل کی ٹکٹ اور ریزرویشن فراہم کرے گا، ہم سیدھے اسٹیشن پہنچیں گے۔ بس اتنے سے کام کے لیے ایکسٹرا نے اپنے ایجنٹ سے کام لیا۔ جولیا نے کہا، ہم خود اسٹیشن جا کر ٹکٹ نہیں خرید سکتے تھے، یہاں بغیر کاغذات ٹکٹ نہیں ملتے۔ ہمارے پاس کاغذات تو موجود ہیں، جولیا نے کہا۔ جالیہ اور ان کا پول ٹکٹ کی کھڑکی پر کاغذات دیتے ہی کھل جائے گا۔ وہ کیوں؟ صفدر نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہاں اسٹیشن اور ایئرپورٹ وغیرہ پر کاغذات کمپیوٹر سے چیک ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر اصلی نقلی کے بارے میں فوراً ہی بتلا دیتا ہے، ہوا کاغذات کتنے ہی ماہرانہ انداز میں کیوں نہ بنائے گئے ہوں۔ تو اس لیے ایکسٹرا نے مقامی ایجنٹ کو تکلیف دی ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، وہ شہر پہنچ چکے ہوں گے، کئی گلیوں اور سڑکوں سے گزر کر وہ اس بازار میں جا نکلے جہاں ان کو ایجنٹ سے ملنا تھا۔ ویگن انہوں نے ایک جگہ چھوڑ دی اور پیدل ہی بازار میں چلنے لگے۔ کوئی جگہ مقرر نہیں تھی کہ جہاں اسے مل لیا جاتا۔ جولیا نے عمران کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، اس وقت وہ صاف ستھرے اور قاعدے کے لباس میں تھے، اس لیے مقامی لوگوں میں گھل مل گئے؟ نہیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا، اسے چلتے پھرتے تلاش کرنا ہے۔ ارے جولیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ عمران کے خشک لہجے نے اسے سمجھا دیا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا شاید جو احتیاطاً کرنا چاہتا تھا، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ یکبیک وہ تینوں ہی رک گئے۔ سڑک کی دوسری جانب ایک ویگن کھڑی تھی اور اس میں سے 2 افراد اترے تھے، اور ان 2 میں سے ایک کے جسم پر سیاہ سوٹ اور سرخ قمیض تھی۔ وہ ویگن سے اتر کر آگے بڑھ گئے۔ وہ جا رہے ہیں، جولیا نے سرگوشی کی۔ ہاں، عمران نے ہنکارا بھرا۔ وہ تو ویگن کے پیچھے رکنے والی اس دوسری گاڑی کو دیکھ رہا تھا جس میں سے 5 سادہ لباس والے اتر کر ویگن کی طرف بڑھے تھے۔ ان کے انداز و اطوار بتا رہے تھے کہ وہ پولیس یا انٹیلیجنس کے آدمی ہیں۔ ان میں سے 2 آگے جانے والے دونوں افراد کی طرف بڑھ گئے۔ عمران، جولیا نے کہا، وہ نکلے جا رہے ہیں، آؤ۔ عمران نے اسے کہا، مگر اس کا رخ قریبی دفتر کی جانب تھا۔ دوسرا 10-15 گز چلنے کے بعد وہ ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ عمران نے ایک ہی ایسی میز منتخب کی جس سے وہ باہر کا منظر اور ویگن کو دیکھ سکتا۔ یہاں کیوں آ گئے؟ جولیا نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا کیا مطلب تھا؟ عمران نے کہا، ہم ان کے پاس جا کر کہتے کہ ہم ایجنٹ آ گئے ہیں، پھر وہی حماقت میری، جولیا نے کہا۔ اگر وہ کسی اور طرف نکل گئے تو کیا اس طرح ہم انہیں مس نہیں کر دیں گے؟ ویگن تو سامنے کھڑی ہے نا، عمران نے کہا، اور ویگن کو دیکھنے لگا۔ دوسری گاڑی میں ان کے تعاقب میں آنے والے اپنی ایک گاڑی سے ہٹ کر مختلف جگہوں پر جا رہے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ کوئی ان کو دیکھ کر یہ شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ارے، جولیا کے منہ سے نکلا۔ ویٹر کی جانے پر صفدر نے اس کو چائے اور کھانے پینے کی کچھ چیزوں کا آرڈر دیا تھا۔ عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں جولیا، صفدر نے کہا، وہ ویگن کی طرف سے پلٹ کر آئیں گے، اس لیے مس نہیں ہو سکتے۔ ارے، جولیا نے سر ہلایا، میں نہیں سمجھ سکتی کہ اب مزید وقت ضائع کرنے کا کیا مقصد ہے، اور تم کیا چاہتے ہو؟ جملے کا آخری حصہ اس نے عمران کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ عمران نے احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکائی، چند لمحے جولیا کو دیکھتا رہا، پھر بولا، تم مقصد نہیں جانتی؟ نہیں، جولیا نے کہا، ایک لمحہ قیمتی ہے اور تم اسے اس طرح برباد کر رہے ہو جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہو۔ تمہیں شاید نہیں پتا کہ تمہارے چوہے نے ہمیں کس لیے یہاں بھیجا ہے۔ چلو تم ہی بتلا دو، جولیا نے کہا۔ پہلے بھی پوچھا تھا مگر تم اپنی احمقانہ حرکتوں سے اسے ٹال گئے تھے اور جواب نہیں دیا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک مار ڈالا جائے۔ کن دونوں میں سے؟ جولیا اسے گھور کر بولی، میری اور صفدر۔ عمران کہتے کہتے رکا کہ نقشوں سے اس نے دیکھا وہ دونوں واپس آ رہے تھے۔ پھر جیسے ہی سیاہ سوٹ اور سرخ قمیض والا اس کا ساتھی ویگن کے پاس پہنچے، ادھر ادھر کھڑے ہوئے تینوں سادہ لباس والوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر اس کے ریوالور بھی نکلا۔ عمران نے سر ہلایا تھا، اس طرح جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا ہو۔ ان دونوں کو اب ویگن کی طرف منہ کر کے اور ہاتھ اوپر کر کے ویگن کی دیوار پر رکھ کر کھڑا کر دیا گیا تھا، اور ان سب سے ایک ان کی تلاشی لے رہا تھا۔ تم کچھ کہتے کہتے رک کیوں گئے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ بہت خوبصورت منظر ہے جولیا، تم بھی دیکھو، عمران نے کہا۔ ویگن کے پاس؟ ارے، ویگن کے پاس نگاہ ڈالتے ہی جولیا چونک پڑی۔ جب ان دونوں کو وہ لوگ دوسری گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تو بولی، اس لیے تم الگ الگ رہے تھے؟ کیا اب بھی تمہیں شک ہے جولیا؟ صفدر نے کہا۔ عمران صاحب کا ہر قدم سوچا سمجھا ہوتا ہے، اور اب یوں ہی سوچو اگر فوراً ہی ان سے جا کر مل لیتی تو کیا ان دونوں کے ساتھ ہم تینوں بھی خفیہ حوالوں کے ہاتھ نہ چڑھ جاتے؟ عمران نے جولیا کے جواب دینے سے پہلے ویٹر نے آرڈر سرو کر دیا۔ وہ پلیٹوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خوب سیر ہو کر انڈے، بٹر سلائس وغیرہ کھانے کے بعد انہوں نے چائے پی اور بل ادا کر کے ہوٹل سے نکلا۔ اب عمران کسی ایسی سواری کی تلاش میں تھا جو ان کو اسٹیشن تک لے جاتی، پھر یہ مشکل حل ہو گئی۔ وہ ایک ٹیکسی تھی جس سے کچھ سواریاں اتر رہی تھیں، ان کے ساتھ سامان بھی تھا۔ عمران کا اندازہ تھا کہ وہ اسٹیشن کی طرف سے آ رہی ہے۔ منہ مانگے دام لینے کے بعد ٹیکسی نے ان کو اسٹیشن پر اتار دیا۔ ٹیکسی کے جانے کے بعد وہ اسٹیشن کی حد میں داخل ہو گئے۔ ٹکٹ ونڈو کے سامنے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور بہت زیادہ رش تھا۔ عمران نے تشویش آمیز نگاہوں سے اس رش کو دیکھا اور اس طرف بڑا ڈسٹرف ٹی اسٹال بنا ہوا تھا۔ ٹی اسٹال کے پاس جا کر وہ کھڑے ہوئے ہی تھے کہ کسی نے عمران کی شانے پر ہاتھ رکھ دیا، ساتھ ہی ایک سرد آواز ابھری، ٹھہرو مسٹر۔ گرفت سخت ہی عمران کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ شانے پر ہاتھ رکھنے والے کی طرف مڑا۔ وہ ایک سادہ لباس والا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ عمران کا تنا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ٹکٹ لینا ہے؟ اس نے سرگوشی میں عمران سے پوچھا۔ ہاں، مگر رش بے پناہ ہے، عمران نے لمبی قطاروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم چاہو تو قطار ختم ہو سکتی ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ تو وہ کیسے؟ کتنے ٹکٹ چاہیے؟ 3۔
عمران نے کہا کوئی کوپا مل جائے تو اور بھی اچھا ہے، کوپا 4 افراد کا مل سکتا ہے، اس نے کہا، مگر پیسے دگنے دینے ہوں گے۔ دگنے؟ عمران نے دہرایا۔ پھر تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد معاملہ طے ہو گیا اور وہ عمران کو لے کر دروازے سے ٹکٹ گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر عمران کی واپسی میں 10-12 منٹ لگے، وہ سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ کیا رہا؟ صفدر نے پوچھا۔ کوپا مل گیا، عمران نے کہا، مگر بہت زیادہ پیسے دینے پڑے ہیں، بھگوان قسم ان لوگوں نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ رام رام، ایسا گلجگ بابو جی، ان لوگوں کو بھی اوپر تک سب کو دینا پڑتا ہے، ٹی اسٹال والے نے کہا، ورنہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، کیا سمجھے آپ؟ سمجھ گیا، عمران نے سر ہلایا اور جتنی دیر وہاں کھڑے رہے، عمران ٹکٹوں ریزرویشن سے زیادہ لی ہوئی رقم ہی کو روتا رہا۔ گاڑی آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا اور 12 بجے آنی تھی۔ ٹی اسٹال سے ہٹ کر وہ لوگ ٹکٹ ونڈو سے دور بک اسٹال کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ عمران رسالے دیکھنے لگا۔ پلیٹ فارم پر نہ چلیں؟ جولیا نے پوچھا۔ کیا فائدہ؟ صفدر نے کہا، گاڑی آنے میں خاصی دیر ہے، یہاں بھی کھڑے رہ کر کیا کر رہے ہیں؟ جولیا نے کہا، مکھیاں مار رہے ہیں، عمران نے کہا۔ پلیٹ فارم پر بھی بہت مکھیاں ہیں، جولیا نے کہا، تم اپنا یہ مکھی مار شوق وہاں جا کر بخوبی پورا کر سکتے ہو۔ پلیٹ فارم پر امکان ہو سکتا ہے کہ مکھیاں ہمیں مار لیں گی، عمران نے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر رسالہ رکھ کر باہر خریدا اور اسٹال سے ہٹ آئے۔ جولیا ایک لڑکی کو گھور رہی تھی، شاید یہ نئی دلہن تھی، کیونکہ اسے سرخ ساڑی پہن رکھی تھی اور ہاتھوں اور پیروں میں مہندی رچی ہوئی تھی اور پورا گلا پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ شاید جولیا کے ذہن میں کوئی لطیف خیال ابھر رہا تھا، ممکن تھا کہ اس کا یہ خیال اور آگے بڑھتا کہ صفدر نے اسے چونکا دیا اور وہ اس لڑکی سے نگاہ ہٹا کر بولی، کیا کہا ہے تم نے؟ یہی کہ خدا کرے تمہارے لیے بھی یہ دن جلدی آئے، صفدر نے دلہن بنی لڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور جولیا جھیم سی گئی۔ میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی کہ تم کب دلہن بنو گی، عمران نے کہا اور جولیا گھبرا کر عمران کو گھورتے ہوئے بولی، جب بولنا برا ہی بولنا، اس لیے تو روشی مجھے طوطا کہتی ہے، مس ونولیا۔ جولیا تصحیح کرتے ہوئے سرگوشی میں بولی، میں لحاظ کیے بغیر منہ نوچ لوں گی اگر میرا نام بگاڑنے کی کوشش کی تو۔ آہا! دفعتاً عمران کہتے کہتے رک گیا۔ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے سے گاڑی آنے کے لیے اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا۔ گاڑی پلیٹ فارم نمبر 1 پر آ رہی تھی۔ اب تو چلیں، جولیا نے کہا۔ ہاں آؤ، عمران نے کہا اور وہ پلیٹ فارم کی طرف بڑھنے لگے۔ پلیٹ فارم پر ہاسا رشتہ اندرون ملک جانے والوں کی بھیڑ میں درجنوں غیر ملکی چہرے بھی نظر آ رہے تھے، ان چہروں میں مختلف ملکوں اور نسلوں کے افراد تھے۔ صفدر، تم اگلے گیٹ پر نگاہ رکھو، عمران نے صفدر سے کہا۔ رائٹ، صفدر نے کہا اور ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ اس جگہ رکے تھے، پھر 10 منٹ بعد گاڑی پلیٹ فارم پر آ گئی۔ یہ گاڑی اسی اسٹیشن سے بن کر چلی تھی، کیونکہ یہ آخری سرحدی شہر تھا۔ گاڑی رکتے ہی مسافر بھوکے بیڑیوں کی طرح ٹرین کے ڈبوں پر ٹوٹ پڑے۔ عمران نے دوسرے گیٹ کی طرف دیکھا، صفدر اسی طرف آ رہا تھا۔ صفدر کے آ جانے کے بعد وہ اس بوگی کی طرف بڑھے جس میں ان کا کوپا تھا۔ یہ 4 کوپے کی بوگی تھی، ان کا کوپا پہلا تھا، داخلی دروازے کے بالکل برابر۔ عمران نے اس طرح سر ہلایا جیسے اس کی مرضی کے مطابق وہ آرام سے کوپے کی آرام دہ نشستوں پر بیٹھ گئے، بلکہ نیم دراز ہو کر۔ جولیا نے آنکھیں بند کر لی اور بولی، جی چاہ رہا ہے کہ سو جاؤ، مگر یہ سوچ کر کہ پھر آنکھ روز میشر ہی کھلے گی۔ کیوں؟ دفعتاً جولیا چونک کر بولی، اس لیے کہ کہیں بھی چیکنگ ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ ہمارے کاغذات مکمل اور کمپیوٹر کے علاوہ ان کا جیل کوئی نہیں پکڑ سکتا، پھر ہمیں کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ جولیا، تم لوگ گھاس پھوس کی سیل یا سیکرٹ ایجنٹ؟ عمران نے دونوں کو گھور کر سخت لہجے میں بولا، سیکرٹ ایجنٹ اگر نہیں ہے تو کیا یہاں سبزی ترکاری خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ جولیا نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا، تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ سیکرٹ ایجنٹوں کی زندگی میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا اور جو غلطی کرتا ہے وہ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری غلطی ہوتی ہے؟ کیوں؟ عمران نے کرایا اور جولیا کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ تم ایک گھریلو عورت نہیں ہو، عمران اسی گراہٹ بھرے لہجے میں بولا، بہتر ہے کہ خود کو چاقو چوبند کرو، سمجھی؟ ہاں۔ جولیا اور کچھ نہ کہہ سکی، اسے احساس ہو گیا کہ اب تک وہ اور صفدر بہت ڈیلے ڈال ہی رہے ہیں۔ سرحد کراس کرنے کے بعد سے اب تک انہوں نے کہیں بھی خود کو سیکرٹ ایجنٹ سمجھ کر پیش قدمی نہیں کیا۔ اپنی باغ دوڑ عمران کے ہاتھ میں سونپ کر وہ مطمئن ہو گئے تھے، جبکہ یہ اصولاً غلط اور خطرناک تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب، صفدر نے کہا، ہم سے واقعی بہت سی لاپرواہیاں ہوئی ہیں، مگر اب نہیں ہوں گی، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ عمران گرایا، ہم یہاں موت کے دہانے پر ہیں، پھانسی کا پھندا ہر وقت سر پر لٹک رہا ہے اور اگر مشن مکمل کیے بغیر موت آن دبوچتی ہے تو یہ قربانی ملک اور قوم کے لیے بیکار ہوگی۔ جی، صفدر نے کہا۔ اس کے ساتھ صفدر اور جولیا پوری طرح سے چاقو چوبند ہو گئے۔ ان لوگوں نے اس طرح جرجری لی جیسے سوتے سے جاگ پڑے ہوں۔ جولیا کی نم آنکھوں میں بڑی تیز چمک ابھری تھی۔ مشن کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، جولیا نے کہا، اس طرح ہم بہت اچھے طریقے سے معاملات ہینڈل کر سکتے تھے۔ ہمارا پچھلا کیس یہودی جاسوسی سے متعلق تھا، عمران نے کہا، وہی کیس جس میں وہ ایٹمی پلانٹوں کے راز اڑانا چاہتے تھے۔ ڈیوڈ اسٹار والا کیس؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے سر ہلایا۔ ان جاسوسوں نے پکڑے جانے کے بعد بتایا تھا کہ اس ملک کے کسی ہوائی اڈے پر اسرائیل کے طیارے اس ماہ کی 20 تاریخ کو آ گئے اور ان کے آنے کا مقصد ہمارے ملک کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے۔ ارے! جولیا کے منہ سے نکلا۔ ان کو یقین تھا کہ وہ لوگ مشن ڈیوڈ اسٹار مکمل کر لیں گے، اس لیے پروگرام کے مطابق ان کے طیارے اس ملک کے ہوائی اڈے پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کا مشن ڈیوڈ اسٹار ناکام ہو گیا ہے، جولیا نے کہا۔ اس کے باوجود وہ طیارے یہاں آئے کیونکہ ان کو اس ناکامی کی اطلاع نہیں مل گئی ہوگی، مگر اس وقت جب طیارے یہاں پہنچ چکے ہوں گے، عمران نے کہا، ان کو 17-18 تاریخ کو پکڑا گیا تھا، اس لیے ان کو مشن ڈیوڈ اسٹار کی ناکامی کی اطلاع دیر سے ملی ہوگی اور اس لیے پروگرام کے مطابق ان کے فائٹر اور بمبار طیارے ہمارے ایٹمی مراکز تباہ کرنے یہاں آن پہنچے ہیں اور ہم ان طیاروں کو تباہ کرنے یہاں آئے ہیں۔ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، عمران نے کہا، اگر ممکن ہو سکے تو ان کا کوئی طیارہ اغوا کر کے اپنے ملک بھی لے جانا ہے۔ طیارہ کون لے جائے گا، تم یا صفدر؟
ہم تینوں طیارے سے جائیں گے، عمران نے کہا، بشرطیہ کہ طیارہ اغوا کرنے کا موقع مل گیا، بصورت دیگر زمینی راستے واپسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جولیا نے کہا۔ ہوائی اڈے کے بارے میں ڈیوڈ پارکر یا اس کے ساتھیوں نے نہیں بتایا تھا، لہٰذا ایکسٹو نے اس ملک میں موجود اپنے ایجنٹوں کو تحقیقات اور ضروری معلومات حاصل کرنے کا حکم دیا، اور 4 دن کے بعد ایکسٹو کو ساری تفصیلات مل گئیں کہ اسرائیلی طیارے کے اس ہوائی اڈے پر موجود ہیں۔ ہمارے سرحدی شہر کے کسی اڈے پر ہوں گے، جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، اور آہستہ آہستہ تفصیلات بتانے لگا۔ گاڑی مقررہ وقت پر چل پڑی تھی اور اب دندناتی ہوئی پٹڑیوں پر دوڑ رہی تھی، اور وہ ہوائی اڈے کے بارے میں تفصیلات سمجھ رہے تھے۔ ایک بات بتاؤ عمران، جولیا نے کہا، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مشن سے متعلق ساری تفصیلات ہمیں بتلائی گئی ہوں، پھر اب ایسا کیوں؟ ہمیں ساری تفصیلات قبل از وقت تم نے کیوں بتلا دیں؟ اس کی بھی وجہ ہے، عمران نے کہا، اگر ہم میں سے کسی کو کچھ ہو جائے یا حالات کے تحت ہمیں الگ ہونا پڑے تو ہم سب کو تنہا اپنی جگہ ایک فورس بن کر اس ہوائی اڈے کو تباہ کرنا ہے جہاں اسرائیلی طیارے کھڑے ہیں۔ تو یہ بات ہے، جولیا نے کہا۔ کیا الگ الگ ہونے کا امکان ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، عمران نے کہا، اس لیے ساری تفصیلات بتا دی گئی ہیں، اور یہ بھی کہ ضرورت کے وقت کہاں سے کیا چیز حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ سب کام اور ایکسٹو کے ایجنٹ سے رابطہ اسی وقت قائم کرو گے جب الگ الگ ہونے کے بعد اس کی شدید ترین ضرورت محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، جولیا نے سر ہلا دیا۔ وہ سبھی کسی نہ کسی سوچ میں ڈوب گئے تھے، چہروں سے سنجیدگی اور عزم اور حوصلہ جھلک رہا تھا۔ ہاں، تو اب کیا کہتے ہو؟ میجر کے عہدے والے شخص نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے تینوں افراد کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ان تینوں کی حالت حساس تھی، کپڑے پھٹ گئے تھے اور جسم پر جگہ جگہ سے خون ڈس رہا تھا، چہرے سوجے ہوئے تھے۔ بولو، ان کے عقب میں کھڑے ہوئے فوجی نے گھرا کر کہا، ساتھ ہی بندوق کا بٹ بڑے زور سے ایک کی کمر پر مارا تھا۔ بتاتا ہوں، وہ چلایا تھا۔ اپنے اپنے نام بتاؤ، میجر گرایا۔ لوبیا، ایک نے کہا۔ میں گپتا ہوں، دوسرے نے کہا۔ میں پران ہوں، تیسرا کراہ کر بولا۔ تم میں سربراہ کون ہے؟ میجر کرسی سے اٹھ کر میز کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ان کو سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ میں، لوبیا نے کہا۔ شروع ہو جاؤ، میجر نے کہا۔ کتنے عرصے سے جاسوسی کر رہے ہو؟ 6 سال سے۔ تم تینوں کے علاوہ بھی کوئی تم میں شامل ہے؟ صرف 2 عورتیں، لوبیا نے کہا۔ نام پتے بتاؤ، میجر گرایا۔ لوبیا نے نام پتے بتایا اور ایک حوالدار انہیں نوٹ کرتا رہا، دوسرا سارے سوالات جوابات ٹائپ کرتا جا رہا تھا، جبکہ تیسرا شارٹ ہینڈ میں ساری گفتگو نوٹ کر رہا تھا۔ ان کی گرفتاری کے لیے کسی کو بھیج دو، مسٹر میجر نے ایک کیپٹن سے کہا۔ یس سر۔ کیپٹن نے ایڑیاں بجا کر کہا اور نام پتے والا کاغذ لے کر کمرے سے نکل گیا۔ میجر پران ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پڑوسی ملک کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ہاں، لوبیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ گوریلوں کی بھی مدد کرتے ہو؟ میجر اسے گھور کر بولا۔ نہیں، لوبیا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جاسوس کہاں گئے جن کے لیے تم وہاں گئے تھے؟ وہ شاید نہیں آئے، لوبیا نے کہا۔ ان کی تعداد کتنی ہے اور تم انہیں کیسے پہچانتے ہو؟ مجھے 5 آدمیوں کی آمد کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا، لوبیا نے کہا، اور میں نہیں، وہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ کس طرح سے؟ میجر گرایا۔ سیاہ سوٹ اور سرخ قمیض پہننے کا حکم ملا تھا۔ ہاں، بہت چالاک لوگ ہیں، میجر گرایا۔ ان لوگوں کو ریسکیو کر کے تم اپنے پاس رکھتے آگے بھیجتے۔ ہمیں ان کو وہاں سے اسٹیشن پہنچانا تھا۔ پران کو اسٹیشن اسی لیے اتارا گیا تھا کہ وہ 5 ٹکٹ لے کر رکھ چھوڑے۔ ٹکٹ کہاں تک کے لینے تھے؟ دارالحکومت تک کے، لوبیا نے کہا۔ کیا وہ وہاں سے آگے جانے کا ارادہ رکھتے تھے؟ اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ہاں، میجر چند لمحے سوچتا رہا، پھر وہ کریٹ کر ان تینوں سے سوالات کرتا رہا، اور وہ جب جوابات دیتے رہے، پھر میجر نے ان کو واپس بھیجا ہی تھا کہ وہی کیپٹن کمرے میں موجود ہوا جو لوبیا کی ساتھی عورتوں کو گرفتار کرنے گیا تھا۔ کیا رہا؟ میں نے ان کی گرفتاری کے لیے دستہ بھیج دیا ہے سر۔ گڈ۔ میجر کے منہ سے نکلا۔ ایک اور اہم اطلاع ہے سر۔ وہ کیا؟ قصبے کی مضافات میں ایک کسان کے فارم پر اسے اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے سر۔ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ بہت بڑا تعلق ہے سر۔ مرنے والے کسان کی بیٹی یہ اطلاع لے کر آئی ہے، آپ اسی سے تفصیلات سنیں، بلاؤ اسے۔ آ جاؤ۔ کپتان دروازے کی طرف منہ کر کے بولا اور ایک جوان سہمی ہوئی لڑکی کمرے میں گھس آئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ صاحب کے سامنے تفصیلات بتاؤ، کپتان نے کہا۔ آج صبح 2 مرد اور ایک عورت ہمارے گھر فارم پر آئے تھے۔ انہوں نے بابا اور بھیا کو پکڑ کر پوچھ گچھ کی اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ میجر نے گھرا کر پوچھا۔ کیا اس لیے کہ تم ان کو اپنے حسن و جوانی کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ نہیں، لڑکی سہم کر بولی۔ پہلے ایک دفعہ گھر میں تنہا ہونے کی وجہ سے ایک آدمی نے گھر میں گھس کر مجھے برباد کر دیا، اس لیے آج جیسے ہی وہ تینوں گھر میں گھسے میں مچان پر چھپ گئی تھی۔ آگے کہو، میجر کرایا۔ مچان پر سے میں نے ان کی گفتگو سنی۔ وہ بابا سے اسٹیشن اور اسٹیشن سے جانے والی گاڑیوں کی بابت معلومات حاصل کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے بابا اور بھیا کو گولی مار دی اور سارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد ہماری ویگن میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔